about the global warming. What is global warming? Global warming کیسے کہتے ہیں اینڈ دی کازز آف گلوبل وارمنگ، اور گلوبل وارمنگ کی جو کازز ہے مطلب کس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی گلوبل وارمنگ کی جو اثرات ہیں ماحول پر، مطلب اس کی کیا اثرات ہیں. سو افیکٹس آن انوائرمنٹ. سو ٹوڈے وی ول ڈسکس دا ٹاپک اباؤٹ دی گلوبل وارمنگ. سو لیٹس وی اسٹارٹ. So question number one is that what is global warming? Global mean the world, and warming mean to heat up. So global warming mean the increasing in earth atmosphere temperature globally is called global warming. So جو average temperature ہے world کی، دنیا کی، اس میں تبدیلی آنا، اس میں پازیٹیو کی طرف جانا، اس کی انکریزمنٹ ہونا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. یا دی لانگ ٹرم ہیٹنگ آف ارتھ کلائمیٹ، یا جب زمین کی جو آب و ہوا ہو وہ گرم ہو جائے، کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دی ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے، یا فوسلائزیشن کی وجہ سے، یا کمبشن یا برننگ کی جو پروسیس ہے اس کی وجہ سے جب ہیٹ انکریز ہوتا ہے تو ہیٹ اس سے مختلف گیسز نکلتے ہیں، اور ان گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ جو سن کی جو سن ریز یا لائٹس وغیرہ جو ہے نا اس کو ٹریپ کرنا، اس کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. دی لانگ ٹرم ہیٹنگ آف ارتھ کلائمیٹ سسٹم ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز. سو پرائمرلی فاسلز فیولز برننگ which increases heat trapping gases level is called، اسے کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. سو گلوبل وارمنگ کی جو شروعات ہیں، اگر اس کی جو انالیٹکس ہے، اسٹیٹسٹک ہے، اس کو دیکھا جائے، جب دنیا میں انڈسٹریلائزیشن کا دور نہیں تھا، اس سے پہلے گلوبل وارمنگ کی جو ایشوز تھی وہ اتنے نہیں تھی. لیکن جب سے انڈسٹریلائزیشن کا جو پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے، تقریباً 1850 سے 1900 سینچری کے درمیان جب انڈسٹریلائزیشن پیریڈ کا جب آغاز ہوا ہے، سو اس دور میں یہ گیسز بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا جو ایشو ہے وہ کریٹ ہوا ہے. سو دی اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان ایٹماسفیئر جو ہے نا، نارمل جو مقدار ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوا میں وہ 0.03% ہے. اینڈ دس از اے نارمل ایوریج percentage of carbon dioxide, and this is necessary for photosynthesis, because green plants only can prepare their organic food in the presence of carbon dioxide. There are three other factors necessary for photosynthesis. For example, water is an essential component of photosynthesis, sunlight is an essential component of photosynthesis, and the third one is chlorophyll, and the fourth one is carbon dioxide. So its concentration in atmosphere is 0.03%, and this is a balanced concentration and didn't cause any type of pollution, air pollution. So this gas is necessary for photosynthesis doing by green plants. As we know that what is photosynthesis, the synthesis of food in the presence of light by the green plant, उसे हम photosynthesis कहते हैं. So this gas is produced due to the burning of different fuels. یہ گیس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم مختلف قسم کی چیزوں کو جلاتے ہیں، اس کی برننگ کرتے ہیں، اس سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے. نارمل لیول جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کا اگر ہوا میں موجود ہو، سو didn't cause any air pollution. سو pollution، what is pollution کیسے کہتے ہیں؟ جب ماحول میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جس سے جانداروں کی جسم کے اوپر اس کی نقصان دہ اثرات مرتب ہو یا اثرات شو ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم pollution کہتے ہیں. اگر اس پولوشن کا تعلق ہوا کے ساتھ ہو تو پھر اس کو ہم ایئر پولوشن کہتے ہیں. سو جب نارمل لیول ہو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہوا میں، سو didn't cause any type of pollution, air pollution, but increase in carbon dioxide level and atmosphere causes air pollution in atmosphere. اگر ہوا میں اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے، ڈبل ہو جائے یا ٹریپل ہو جائے نارمل مقدار سے، سو اس سے ماحول میں یا انوائرمنٹ میں کیا ہوگا؟ ایئر پولوشن ہوگا. سو سن لائٹ وین انٹر ٹو اور انوائرمنٹ، جب نارمل میکینزم میں سن لائٹ جب انٹر کرتا ہے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، اوپر سے جو لیئرز مختلف لیئرز ان کو کراس کرتے ہیں. پہلا لیئر جو نا اوزون لیئر آتا ہے. اوزون لیئر کا کام یہ ہے جو ڈیمیج یا ہارمفل ریز اس کو اسکرین آؤٹ کرنا، اس کو واپس ریفلیکٹ کرنا، یہ اوزون لیئر کا کام ہے. اور اس کے علاوہ جو ویزیبل لائٹ ہے اس کو جانے دینا، نیچے انوائرمنٹ میں آنا. سو دین دے آر ریفلیکٹڈ بائی دی، جب یہ زمین کی سطح پر پہنچتے ہیں تو اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. تو دے آر ریفلیکٹڈ بائی دی ارتھ سرفیس اینڈ گو بیک
بیک ٹو اسپیس اور ایٹماسفیئر ڈیو ٹو نارمل لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ. اور پھر جب اس کی ریفلیکشن ہوتا ہے مطلب اس کے بعد مطلب یہ واپس جا سکتے ہیں اپنے ماحول اپنے ایٹماسفیئر میں, کیونکہ ہوا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہے اس یہاں وہ نارمل ہے, مطلب نارمل سے مراد 0.03% ہے. جب when carbon dioxide levels become doubles at atmosphere, اگر ماحول میں اس کی جو مقدار ہے مطلب وہ ڈبل ہو جائے, مطلب ڈبل مین مطلب کنسنٹریشن ڈبل ہو جائے 0.03% سے مطلب یہ بڑھ جائے 0.04 یا 5% تک مطلب یہ پہنچ جائے تو اس کو ہم ڈبل کہہ سکتے ہیں. دین سن لائٹ کین ناٹ گو, سن لائٹ تو انٹر کر سکتا ہے کیونکہ سن لائٹ کی اوپر کی طرف سے ریڈیشنز کی جو اس کی جو ویو لینتھ ہوگی وہ بہت اسٹرانگ ہوگی, اس کی وجہ سے وہ اوپر سے تو آ سکتے ہیں مطلب ماحول میں ہمارے زمین تک مطلب پہنچ سکتے ہیں, لیکن جب ماحول سے واپس یہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں بیک جاتے ہیں سو وہاں پر مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو لیول ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. سو لیئر جو ہے نا بہت مضبوط ہوتا ہے, سو اس کی وجہ سے جو سن کی جو لائٹس ہے وہ واپس نہیں چلی جا سکتے وہاں پر. تو اس کی وجہ سے یہ سورج کی جو شعاع یہ سن لائٹ کی جو ریز ہے وہ وہاں پر ٹریپ ہو جاتی ہے اور اس سے ماحول گرم ہوتا ہے, اور اس ماحول کی گرم ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, اس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹس بھی کہتے ہیں. When carbon dioxide levels become double at atmosphere, then sunlight cannot go back into atmosphere due to high level of carbon dioxide. As a result, they are trapped between the earth and atmosphere. یہ کہاں پر پھنس جاتے ہیں, زمین اور ایٹماسفیئر کے درمیان. سو وہاں پر جو ہوا آب و ہوا ہو کلائمیٹ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا, مطلب چینج سے مراد مطلب وہ گرم ہو جائے گا. As a result, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, the earth become warm مطلب زمین گرم ہو جائے گا, and causes the increasement of earth average temperature, اور اس سے زمین کی جو ٹیمپریچر ہوگی وہ بڑھ جائے گی. ایوریج مطلب زمین کی جو ایوریج ٹیمپریچر ہوگی وہ بڑھ جائے گی, چاہے وہ کتنا ہی ہو مطلب وہ بڑھ جائے گی. تو اس اثر کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کو ہم گلوبل وارمنگ بھی کہہ سکتے ہیں. سو مثال کی طور یہ ڈائیگرام ہے. سو ڈائیگرام میں یہ ہمارے پاس سن ہے, سن موجود ہے, اور سن کے علاوہ یہ ہمارے مطلب زمین ارتھ موجود گلوب ہے, یہ بیچ میں جو ہے نا یہ اس کو ہم ایٹماسفیئر کہہ سکتے ہیں. جب سن کی جب ریز آتے ہیں مطلب سن کی جب ریز آتے ہیں مطلب زمین کی طرف سے, سو اس کی ریڈیشنز مطلب ویو لینتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. سو یہاں پر جب آتے ہیں سو سن لائٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہو مطلب زمین کو یا لیونگ پلانٹس کو تو استعمال ہوتا ہے, لیکن ریمیننگ جو سن لائٹ ہے وہ واپس ریفلیکٹ کر جاتا ہے نارمل کنڈیشن میں, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ نارمل ہے. اگر میکینزم ایسا ہو مطلب جب سورج کی روشنی اوپر سے آ جائے لیکن یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہو نا وہ زیادہ ہو, سو یہ سورج کی روشنی واپس نہیں جا سکتی بلکہ یہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے زمین کی طرف سے, ایٹماسفیئر اور ارتھ کے درمیان رہ جاتے ہیں. اس سے مطلب اس کو ہم کہتے ہیں, اس سے زمین کی سطح جو ہے نا گرم ہو جاتی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اس کو گلوبل وارمنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا میں پوری ورلڈ کی ایشو ہے. سو واٹ از دا کاز آف گلوبل وارمنگ, گلوبل وارمنگ کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے, ڈیفارسٹیشن ہے, جنگلات کی کٹاؤ ہے. مطلب ہم وغیرہ جو ہے نا پلانٹس کی مطلب کٹائی کرتے ہیں, جنگلات کو کی کٹائی کرتے ہیں, کس وجہ سے, اور پاپولیشنس کی وجہ سے, ایگریکلچرس کی وجہ سے, یا ٹو فلفل دی نیڈس آف اور پاپولیشن, جو حد سے زیادہ آبادی اس کی ضروریات کو پورا کرنا, یا روڈز بنانا یا بلڈنگز وغیرہ مطلب تعمیر کرنا, سکولز اسپتال وغیرہ بنانا, اس کے لیے ہم نے جہاں پر پلانٹس وغیرہ موجود اس کے ہم یا مطلب مختلف تجارتی مقاصد کے لیے اس کی مطلب کٹائی کرنا, ٹیمبرس کے لیے یا مطلب فرنیچرز بنانے کے لیے ہم جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے جنگلات کی کمی آتی ہے. ویسے بھی پاکستان میں جنگلات کی کمی ہے, تقریباً پاکستان کے جو ریکوائرڈ مطلب جنگلات میں وہ تقریباً 25% ہے, لیکن پاکستان میں فی الحال جو ہے نا ابھی مطلب جنگلات کی جو کنسنٹریشن 4 مطلب سم تھنگ ہے. سو دے ریکوائر مور مطلب فارسٹیشن, مطلب سو یہاں پر ڈیفارسٹیشن کی جو ریٹ ہو بہت زیادہ ہے. ایز دا مین کاز آف گلوبل وارمنگ, کیونکہ سن لائٹ جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ کو پلانٹس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتا ہے. سو جب پلانٹس نہ ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہوگی زمین میں وہ کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. سو کاربن ڈائی آکسائڈ, سو ڈیو ٹو دی مین کاز آف گلوبل وارمنگ بیکاز دیئر ول بی اے ہائی کنسنٹریشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان ایٹماسفیئر. اس کے علاوہ کمبشن پروسیس ریلیز مور کاربن ڈائی آکسائڈ, گھروں میں وغیرہ یا مطلب جہاں پر مطلب کمبشن کا پروسیس سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتا ہے. فرٹیلائزر کھاد کی استعمال کی وجہ سے, آئل ڈرلنگ, جہاں پر مطلب آئل کی ڈرلنگ ہو وہاں پر جو مشینری استعمال کیا جاتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریلیز ہو جاتی ہے. نیچرل گیس کی مطلب جو ڈرلنگ ہو, سو
ان سب کی وجہ سے مطلب ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے یا گرین ہاؤس گیسز کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, ایسی گلوبل وارمنگ ہوتا ہے. سو دس واز دا کاز آف گلوبل وارمنگ. سو جب گلوبل وارمنگ ہوتا ہے سو اس کا ماحول پر کیا اثرات ہے؟ سو پہلا پوائنٹ جو ہے نا, ماحول پر جو ہے نا ایوریج جو ٹیمپریچر ہوگی مطلب زمین کی وہ انکریز ہوگی, انکریز میں بڑھ جائے گی. اور اس انکریز کی وجہ سے مطلب کیا ہوتا ہے, جب بائی انکریز ان ٹیمپریچر آئس آف نارتھ اینڈ ساؤتھ مطلب شمال اور جنوب میں جو آئس پڑا ہوا ہے مطلب برف پڑا ہوا ہے, برف کی جو پہاڑ مطلب موجود ہے, گلیشیئرز موجود ہے, یہ سب مطلب پگھل جائیں گے, میلٹس ہو جائیں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بارش کی مقدار جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی, سیلاب وغیرہ آ جائے گی, یا اس کی وجہ مطلب برفانی مطلب اس کے علاوہ مطلب بڑے بڑے جو طوفان ہوں گے مطلب ٹورنیڈوز وغیرہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے. سو اس سے وہاں پر جو ریزیڈینشل ایریاز ہوں گے مطلب سی لیول کے قریب جو ایریاز ہوں گے اس میں مطلب اسے بہت نقصان ہوگا. دی سی لیول از انکریزڈ وچ از ڈینجرس فار ریزیڈینشل ایریاز along the coastal region. سو اسے بہت نقصان ہوگا. سو دس واز دی effects of the global warming. So this was the end of our topic. Inshallah we will continue in the next video. So thanks for watching. So please subscribe our channel for new updates. Thank you very much.